اللہ 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 اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری نے الگ الگ احادیث پر باب باندھے ہیں اور ان ابواب میں امام بخاری جو ہیں وہ اہم نقطے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ بعض الناس کا قول کہ وہ یوں کرتے ہیں کہ لونڈی کو یا لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر میں آباد کرنا ہوتا ہے، یعنی نکاح کی صورت میں، تو وہ نکاح کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں، کہیں انہیں قابو آ گئی وہ اس کو لے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں وہ معاشقے میں، اور جب وہ لڑکیاں مفرور ہو جاتی ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ اسلامی شریعت سے ناواقف ہونے کی بنا پر انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو لڑکی جو ہے وہ عدالت میں بیان دے کر یہ کہہ دے کہ جی میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس اس لڑکی کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں بنتا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ حتیٰ کہ اب تو بیوی کے بارے میں بھی ہے، بیوی ہو کسی کی اور وہ عدالت میں کہہ دے کہ میں ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے مرضی چلی جائے۔ تو اصل میں یہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، یہ جو گندے لوگ ہیں اداکار، ان کے لیے جو ہیں یہ عدالتیں ایک بہت بڑا سہارا بن گئی ہیں۔ اب دیکھیے راتوں کو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ رقص کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں اور اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو انہیں نام بھی جو ہے وہ بڑا اہم دیا گیا، اداکار۔ حالانکہ میں تو جو اس کا نام ہے وہ لے ہی نہیں سکتا، آدمی جو ہے وہ اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کے لیے لفظ کیا ہے، لیکن میں جو ہوں، لیکن عدالتوں کی یہ شریعت سے ناواقفی، عدالتیں اتنی ناواقف ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا مسئلہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ عدالت جو ہے میری جدائی کروا دے، تو جدائی جو ہے وہ تو اصل میں خلا کے ذریعے ہے، لیکن عدالتیں یہ کام کرتی ہیں کہ اس کو خلا کی بجائے فسخ نکاح کیا کر، اس کا فسخ نکاح کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا لکھتی ہیں کہ اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یعنی 3 طلاقیں لکھ دی جاتی ہیں۔ عدالتوں کو یہ پتہ نہیں کہ طلاق ایک جو ہے وہ بھی وہ کام کر سکتی ہے جو 3 طلاقیں کرتی ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ ایک طلاق کو طلاق سمجھا ہی نہیں جاتا، اور 3 طلاقوں کو جو ہے وہ طلاق سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے والی ہوئی ہے کہ میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں جو ہے وہ حنفی کہہ کر کسی کی تردید کروں، وہ اس لیے کہ میری نظر میں امام ابو حنیفہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت ہی پرہیزگار لوگ تھے، تو اس لیے اب ان کی طرف جو ہے وہ سندن ثابتی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب فقہ حنفی تیار ہوئی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے کو 200 سال بعد تیار ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ 200 سال کے بعد آج جو حاکم ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہے تو بہت کم معلومات ہوں گی، بلکہ یہ 200 سال اتنے لمبے سامنے رکھ کر وہ خود لکھتے ہیں۔ آپ یہاں جو کتاب ہمارے یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں جو مقرر ہے اصول فقہ کی، وہ جامع الاصول کے نام سے کتاب جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے الوجیز کا، اور اس کے شروع میں آپ مقدمہ پڑھیے تو اس نے لکھا ہوا ہے، اس نے لکھا 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آپ اجتہاد کریں، استنباط کریں، یعنی قرآن و حدیث کے اندر یہ بات جو ہے یہ یوں نکلتی ہے اور اس کا اس مسئلے سے تعلق ہے، اس لیے قرآن و حدیث کا جو ہے وہ اطلاق کر دیں۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو اس وقت 4 مذاہب ہیں ان میں سے 3 مذاہب جو ہیں وہ تو قرآن و سنت میں سے استنباط کرتے ہیں۔ مثلا امام شافعی کے نام پر جو لوگ گروہ بنے ہیں، اسی طرح امام مالک کے نام پر جو گروہ بنے ہیں، اسی طرح جو امام احمد بن حنبل کے نام پر گروہ بنے ہیں، وہ تو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر پھر اس میں سے وہ طریقے نکالتے ہیں جن طریقوں سے جو ہے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے یا استنباط کیا جاتا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طریقہ تو ان کا ہے اور ایک طریقہ جو ہے وہ حنفیوں کا ہے، اور حنفی جو ہے وہ اصل میں قرآن حدیث سامنے نہیں رکھتے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ فقہ تیار کرنی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اصول فقہ پر جو ہے وہ کام کیا ہے، کتاب لکھی ہے، ان کا نام جو ہے وہ جساس ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الفصول فی الاصول، یعنی چند اہم باتیں اور اصول کے بارے میں، یعنی اصول فقہ ہو یا اور اصول ہوں، تو اگرچہ اور اصول کے بارے میں تو جو ہے انہوں نے یہ کہنے کے باوجود کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے وہ عقیدے میں جائز نہیں ہے، ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس فقہ کے تیار کرنے سے پہلے جو عقیدے کی کتاب ہے ابو منصور ماتریدی کی، وہ تیار تھی، اس لیے کہ ابو منصور ماتریدی جو ہیں وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 50 سال تقریباً پہلے ہوئے ہیں امام جساس سے، تو جن کے نام پر وہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں وہ ابو منصور ماتریدی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اب بار بار اس لیے دہرانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں قرآن حدیث سے ہوتا ہی نہیں، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی فقہ سامنے رکھی ہے، اب ہم نے اپنی فقہ کو جو ہے وہ ان اصولوں کے ساتھ قرآن حدیث کے مطابق ثابت کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مطابقت ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ پھر قرآن و حدیث کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک چیز یہ ہے کہ خبر عموم کی تخصیص نہیں ہوتی، یا قرآن کے مطلق کو جو ہے مقید نہیں کیا جا سکتا، اور جو 99% جو ہے وہ حدیث میں خبر واحد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 99% تو حدیث اصول کے طور پر چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد جو باقی اصول ہیں وہ چونکہ ذرا تھوڑے سے جو ہیں وہ گہرے ہیں، میں ان کا یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے جو ہے وہ پوری کتاب جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ نور الانوار میں جو انہوں نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نور الانوار کے اوپر اتنی موٹی کتاب جو ہے وہ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے لکھی ہے، کتاب موجود ہے، لیکن
کاش کہ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب جو ہیں وہ اس کے بالمقابل جو کتاب و سنت سے اصول اخذ کرتے ہیں، ان کا فقہ جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے ہے اور ان کی فقہ بھی کتاب و سنت سے ہے. یعنی اگر کتاب و سنت سے کوئی ایسی بات امام شافعی کے قول کے خلاف ہو جائے تو امام شافعی کا قول وہ چھوڑیں گے، کتاب و سنت کو وہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے، یہ اسی کتاب کو اگر آپ پڑھیں نا جامع الاصول کو، تو اس کے شروع میں ساری باتیں اقرار موجود ہے کہ حنفیوں کے ہاں فقہ پہلے ہے. اب یہ بتاؤ کہ فقہ جو ہے وہ تو ان کی ایسی ہے وہ الگ ہے، اور جو صاحبین ہیں جو ان کی فقہ جو ہے وہ الگ ہے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ 2/3 حصہ جو ہے وہ صاحبین کا ہے، یعنی فقہ کے اندر صاحبین کا حصہ ہے. اور اس طرح صاحبین کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کی تعداد یہ کہا جاتی ہے کہ 40 ہے، لیکن ان سب کے اپنے اقوال ہیں. اور اگر انہوں نے یہ کہنا ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو کم از کم اتنا تو کہہ دیتے نا کہ یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہے. بہت کم کہیں یہ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی یہ بات ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس کے بعد اب اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں. امام بخاری اصل میں اس دور میں ہوئے ہیں جب فقہ بھی تیار نہیں تھی اور اصول فقہ بھی تیار نہیں تھا. اس لیے کہ امام بخاری کا جو دور ہے وہ 256 کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کی وفات کے تقریباً 125 سال بعد جو ہے وہ جساس کی وفات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا جو دور تھا وہ تو تھا کہ جو بھی اہل الرائے جنہیں کہا جاتا ہے جو اہل الرائے ہیں، ان کے اصول جو ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو سامنے رکھ کر بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی کہاں مخالفت ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کوفہ کے اندر ابن ابی شیبہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کی حدیث کی کتاب ہے جی مصنف ابن ابی شیبہ. یہ اسی دور میں ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ کا جو دور تھا، اور انہوں نے اس دور کے اندر جو ہے وہ کوفہ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100-150 صفحے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں نام لے کر. اور انہوں نے نام لے کر جو یہ صفحات لکھے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ سے وہ حصہ نکال دیا گیا. تو اس لیے جو کتاب جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے چھپی ہے اس کے اندر وہ حصہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طریق رحمت کرے مولانا مختار ندوی کو، انہوں نے جو ہے مکتبہ سلفیہ سے جو ہے جب وہ کتاب دوبارہ شائع کی تو انہوں نے وہ سارا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا. اب دیکھیے کوفہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے اہل کوفہ کہنا کہ اہل کوفہ کا یہ مطلب ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جو ہے وہ اہل الرائے ہیں، اور اہل الرائے کی بنیاد جو ہے وہ اصل میں اس لیے غلط ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو اب فقہ جو ہے متعین ہو چکی ہے، جو جساس نے جو ہے وہ جس فقہ کو سامنے رکھ کر بات کی تھی، اہل الرائے کے نزدیک وہ فقہ نہیں بلکہ آج تک جتنے علماء کے اقوال ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اگر وہ حنفی جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر جس قول کو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. یہ بھی پکا نہیں ہوتا کہ وہ قول کس کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے کہ صاحبین کا ہے کہ دیگر لوگوں کا ہے. تو اگر وہ امام ابو حنیفہ کا ہوتا تو ان سے روایت کی جاتی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ضرورت نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ فقہ حنفی کیا کر جو ہے وہ تمام کے اقوال جو ہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور بلکہ ایک جو ہے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ امام ابو حنیفہ نے اکیلے تیار نہیں کی. وہ اصل میں ان کے 40 شاگرد ہیں اور ان 40 شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورے سے تیار ہوئی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ اگر
شاگردوں کی جن کا نام ہے 40 کا، پیدائش دیکھیے تو کسی کی پیدائش جو ہے وہ چند سال بنتی ہے، یعنی اس وقت وہ اس حالت میں تھے ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بن سکیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ عمروں کا اتنا فرق ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اب یہ اب کتابوں میں دیکھی چلی آ رہی ہے، اس لیے جہاں کہیں بات ہوتا ہے وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بات جو ہے وہ عمروں کے حساب سے بنتی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ حدیث کے اوپر تو ذرا ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے فلاں آدمی فلاں سے نہیں ملا، عمروں کا اتنا فرق ہے، لیکن حدیث میں تو یہ بات چلتی ہے. لیکن فقہ میں اہل الاثر ہیں اور اہل الرائے ہیں، ان دونوں کے اجتہاد کا تقابل کیا تھا کہ جو اہل الاثر ہیں ان کا اجتہاد تو کتاب و سنت کا اطلاق ہوتا ہے، کتاب و سنت کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اور جو اہل الرائے ہیں ان کا اجتہاد جو ہے وہ ایک جو نتیجہ ہوتا ہے اس اجتہاد کا جو کتاب و سنت سے کیا جاتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں رائے، اور اس کو وہ فقہ کا نام بھی دیتے ہیں بعد میں جب وہ فقہ مرتب ہو گئی. لیکن ہے وہ رائے. رائے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے تو لی نہیں ہے، اور وہ رائے جو ہے وہ ایک رائے ہے جو ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان کا اپنا اجتہاد تو اصل میں فقہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ہے، ان کا جو اصول فقہ ہے وہ فقہ کے بعد تیار ہوا ہے. تو فقہ پہلے تیار ہوئی ہے، اصول فقہ بعد میں تیار ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے ان کا اپنا اصول فقہ جو ہے وہ کام میں لایا گیا ہے. اور میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کی بات کہاں لگا دی ہے. پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں جس میں امام بخاری نے ایک اور نقطہ جو ہے وہ الگ بیان کیا ہے. یہ پہلا نقطہ تو چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے میں وہ جس لڑکی کو جو ہے وہ غصب کر کے جو ہے وہ دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ مشہور کر دیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تھوڑی سی قیمت دے کر اس کے مالک کو جو ہے وہ جب پتہ چل گیا کہ ہاں اسی کے ہاں ہے تو تھوڑی سی قیمت دے کر پھر مالک سے جو ہے وہ معاملہ طے کر لیا. تو اس طرح کی خرابیاں ہیں. لیکن اب نئی جو حدیث ہے وہ آپ کو جو ہے وہ میں نے اس کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کس طرح دین کو جو ہے وہ خالص رکھا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یعنی وحی کے ناطے کرتا ہوں. اسی طرح ایک اہم فیصلہ آپ نے فرمایا، تو فیصلے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے جو ہے یہ تمہید باندھی ہے کہ انما انا بشر، میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ میں انسان ہوں. تو اس لیے جو انسان ہونے کے ناطے میں جو فیصلے کرتا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی جو ہوتی ہے وہ شخصیت نبی کی ہوتی ہے بطور نبی، اور وہ جو ہے وہ تو دائمی ہے. اور ایک نبی کی حیثیت ہوتی ہے منصبی، اور وہ ہوتی ہے حاکم کی، اور وہ حاکم کی حیثیت سے جو کچھ کہتا ہے اس کا بھی اگرچہ ہم بات مانتے ہیں، لیکن وہ حاکم کی بات جو ہے جب وہ حاکم فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اب ان کی جو صورتحال ہے میں تجزیہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو خیر کا کام انہوں نے کیا ہے ان کو اللہ جزائے خیر دے، اور جو اس کے اندر جو ہے وہ کمیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. تو اس لیے کہ ان کا خیر کا کام جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا جو دستور ہے وہ کتاب و سنت ہے. یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے، اور 57 مسلمان کی کتاب و سنت دستور نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میرا مضمون جو ہے مئی 2017 میں آپ پڑھیں، اس کے اندر میں نے سعودی عرب کا اور پاکستان کا جو دستور ہے اور ان کے عدالتی نظام کو جو ہے میں نے تقابل کر کے پیش کیا، اور یہ میرا مقالہ جو تھا وہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تھا. تو اب آپ جو ہے وہ اس حدیث کو آگے پڑھیے کہ انما انا بشر، میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ میں انسان ہوں. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور جب میں یعنی کوئی کام حکمران کی حیثیت سے کرتا ہوں تو اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو ہے منتظم اعلیٰ کی حیثیت، اور ایک آپ کی حیثیت ہے کہ آپ جج بھی ہیں. یعنی ابتدا میں یہ جج کی حیثیت اور منتظم کی حیثیت جو ہے یہ اکٹھی تھی، اور جہاں تک یہ تیسری حیثیت ہے مقنہ کی، وہ مقنہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی
وہی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اگر کوئی بات کرتے تو وہی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے، اور آپ کا اجتہاد جو ہے وہ معصوم کا اجتہاد ہے، اس لیے وہ اجتہاد بھی جو ہے وہ شریعت کا حصہ بن جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ایسا کرنا ہو جس میں آپ کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر آپ صراحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث کو آپ پڑھیے تو اس میں یہ ہے کہ انکم تختصمون الیہ، تم میری طرف جو ہے وہ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو۔ مخاصمت جو ہے یہ جھگڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو جھگڑا لے کر آتے ہو۔ ولا اللہ بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، لہن بولتے ہیں اپنے جو ہے وہ زبان کے ساتھ انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے اس کو بولتے ہیں لین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنا، آپ نے فرمایا کہ جو عرب کا لہن ہے قرآن مجید اس طرح پڑھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مراد لہن سے لہجہ ہے، اور یہاں بھی اپنے لہجے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے، ہوشیار زیادہ ہوتا ہے، گفتگو اعتماد سے کرتا ہے، اور بات اس اعتماد سے کرتا ہے کہ سکتا، لیکن جو سمجھدار قاضی ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ اشارہ کیا تھا کہ ایک جو آدمی ہے اس کا لڑکا بڑا عیاش تھا، اور عیاش ہونے کے ناطے جو ہے وہ باپ کی دولت جو ہے وہ اسے ماں کے ذریعے سے مل جاتی، اور یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے زندگی بدکاری کی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان مطلب ہے کہ حرام کے کام کرنا، غلط کام کرنا، اور اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ دوست بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے کھانے پینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہوں اس کے ساتھ دوست بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ ابن قیم نے جو ہے وہ طرق الحکمیہ، یعنی جو عدالتی طریقہ کار ہے جس کو ہم پروسیجر کہتے ہیں، اس پر ان کی موٹی کتاب ہے طرق الحکمیہ۔ تو یہ طرق الحکمیہ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ باپ پہلے تو ماں کو اکثر کہتا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میری دولت تباہ کر رہا ہے تو اس کو روک، اس کو تو نہ دیا کر، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ تو پھر باپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی سختی کی اور کہا کہ میں نے اب اس کو جو ہے کچھ نہیں دینا۔ اب جب اس کو کچھ نہ ملا تو اس نے پھر ایک جو ہے وہ اسکیم بنائی۔ اسکیم یہ بنائی کہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کے ایسا ہم کرتے ہیں کہ باپ نے تو اب پیسہ روک لیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ عدالت میں جو ہے وہ باپ کے خلاف جو ہے وہ میں دعویٰ دائر کر دیتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ میری کفارت نہیں کرتا۔ اگرچہ بلوغت کے بعد کفارت جو ہے وہ باپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کو بھی جو ہے وہ باپ اپنی دولت دیتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو بہت اخراجات دیتا ہے۔ لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ یہاں جب اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا تو لیکن دعویٰ باپ کے خلاف نہیں کیا، دعویٰ اس نے اپنے ایک ساتھی دوست کے خلاف کیا۔ مجھے ذرا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ لغزش ہو گئی تھی۔ تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ یہ بات کی کہ میں اب تمہارے بارے میں یوں کرتا ہوں کہ بہت بڑی ایک رقم جو ہے بنا کر جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس نے میرا قرض دینا ہے اور وہ قرض میرا دیتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اقرار کر لوں گا جا کے عدالت میں۔ تو بہت بڑی رقم جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ عدالت میں اس نے دعویٰ کیا کہ میرا اتنا بڑا قرض ہے جو یہ آدمی نہیں دیتا۔ تو اس نے جب عدالت نے اسے بلایا تو اس نے آ کر کہہ دیا جی کہ میں نے تو اتنا قرض دینا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اچھا جب پیسہ نہ ہو تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کل بھی دبئی وغیرہ میں جتنے لوگ جو ہیں وہ دھوکے کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ اب جیل نظر آ رہی تھی، تو اس نے یہ اسکیم اس لیے بنائی تھی کہ جب میں جیل چلا جاؤں گا تو پھر ماں کی جو لڑائی ہے نا باپ سے وہ پھر کامیاب ہو جائے گی۔ بیٹا تیرا جیل میں پڑا ہوا ہے اور تو جو ہے وہ دولت ان چٹنا، تو تیرا بیٹا جو ہے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے وہ جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا
یعنی اس کے دوست نے کہ اتنی بڑی رقم دینی ہے، تو عدالت نے جو ہے اسے طلب کی ہے۔ اچھا اب سارے جج جو ہیں وہ ذہینی ہوتے، جج وہاں 2 جج تھے، تو انہوں نے ایک کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اب وہ اقرار کر گیا ہے، اب فیصلہ دے دو کہ ہاں اس کا یہ قرض ادا کرے، اگر نہیں کرتا تو جیل میں جائے۔ تو اس نے کہا کہ یوں کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ایک تاریخ دے دی ہے۔ اچھا، اس نے چونکہ جج دونوں ہی تھے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم کہتے ہو ایک تاریخ اور صحیح، تو اس نے جو ہے اسے تاریخ دے دی اور کہا کہ فلاں تاریخ پر جو ہے وہ آئے۔ اچھا اس دوران میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ باپ کو معلوم ہو گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عدالت میں گیا ہوا ہے اور بہت بڑی رقم جو ہے وہ اس نے مان لی کہ میں نے فلاں دوست کی ادا کرنی ہے۔ چلو جب یہ بات ہوئی تو اب اگلی تاریخ جو انہوں نے دی تھی اس پر باپ بھی پیش ہو گیا عدالت میں۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اصل میں میری دولت یہ تباہ کر بیٹھا ہے اور اب میں نے دولت جو ہے وہ سنبھال لی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس دولت جب جیل چلا جائے گا تو اس کی ماں مجھ سے لڑے گی، تو اس لیے وہ پھر مجھے ادا کرنے پڑیں گے، یعنی اب ویسے نہیں دیتا۔ تو مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ مدارس میں 2 3 آدمی ذمہ دار ہوتے ہیں، تو جو مدرسے کا اصل ذمہ دار تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ آ کر اس سے جو ہے وہ لے جاتا پیسے کسی بہانے سے، اور پھر اس نے جو ہے وہ چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ صورتحال یہ اختیار کر لی کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا جو اصل وہاں منتظم تھا، وہ اپنے پیسے جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے جو ہے وہ وہاں ایک دکاندار تھا، میں ویسے بتا ہی دیتا ہوں، میاں عامر محمود کا والد تھا، تو اس کے پاس پھر اس نے پیسے رکھنے کہ تاکہ جو ہے وہ تاجر آدمی ہے، وہ پیسے نہیں دے گا۔ اب اس نے جو ہے وہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے، چھوٹا بھائی ہے تو وہ بہانے کر کے جو ہے وہ پیسے اس سے جو ہے وہ وصول کر لیتا تھا۔ تو بات اس طرح کے جو معاملے جو ہوتے ہیں ان کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ باپ نے کہا جی بات اس میں یہ ہے کہ اس نے جو ہے میرے بیٹے نے اب اتنا بڑا جو قرض کا اقرار کر لیا ہے، اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ قرض تو مجھے دینا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب معاملہ چونکہ سامنے آ گیا، تو اس لیے میں جب ججوں کو پڑھاتا تھا تو میں حدیث یہ اس لیے سناتا تھا کہ جو فریقین میں سے کسی کا اقرار ہے نا، وہ بھی دیکھنا چاہیے وہ دلیل ہے کہ نہیں۔ تو میں یہ واقعہ بھی بیان کرتا، اور بھی کئی واقعات بیان کرتا کہ خالی اقرار سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور اس معاملے میں حضرت سلیمان کا واقعہ بھی ہے کہ جب ایک عورت نے کہا کہ یہ اسی کو دے دیں، گویا کہ اسی کی ہے، حضرت سلیمان جو ہے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں اس کی نہیں ہے، یہ تمہاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو سمجھدار آدمی ہے وہ نشانیوں سے سمجھ جاتا ہے۔ اچھا اب جب یہ صورتحال بنی تو وہ جو ساتھ والا جج تھا کہنے کا دیکھا نا، تاریخ میں نے اس لیے دی تھی۔ خیر اس کا انہوں نے جو ہے وہ کیس خارج کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو جج ہیں آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے تو پچھلی تاریخ پر جو ہے وہ فیصلہ دینا تھا کیونکہ اس نے اقرار کر لیا تھا، تم نے کہا کہ نہیں تاریخ دینی ہے۔ اس نے کہا اصل بات جو ہے میں نے جو ہے وہ قرائن سے پہچانا تھا۔ قرینہ جانتے ہیں کہ وہ ایسی علامت ہوتی ہے جس سے انسان کا جو ہے اثر روح سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے میں نے تو قرائن سے پہچانا تھا۔ تو وہ قرائن کیا تھے؟ کہنے قرائن یہ تھے کہ وہ آدمی جب پیش ہوا نا مدعا علیہ، اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو اس عمر کے حساب سے میں نے سوچا کہ اتنا بڑا قرض تو اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی، یہ اتنی بڑی رقم کا جو ہے وہ کہتا ہے میں مقروض ہوں، اس کی تو عمر کے حساب سے وہ اتنا تباہ ہی نہیں کر سکتا، اتنا خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت سامنے آ جائے۔ اللہ نے یہ صورت سامنے رکھ دی ہے کہ اس کا باپ آ کر بیان کر گیا ہے کہ اصل میں اس نے تو ادا ہی نہیں کرنے، ادا تو میں نے کرنے ہیں۔ بات صورت
اس طرح کے ہیلے فریب جو ہیں وہ بڑے چلتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے جس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اصول فقہ تیار کیا گیا، اصول فقہ کا مقصد ہی بالکل اور ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ اجتہاد کے اصول بتانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کہاں کہاں کانٹ چھانٹ ہو سکتی ہے۔ 99% خبر واحدہ وہ بھی چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ باقی کوئی بات آ جائے تو وہاں بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ بظاہر ہے کہ 2 حدیثیں جو ہیں ان کا مفہوم نہیں ملتا، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے پھر سب سے پہلا اصول ہمارا یہ ہے کہ ترجیح دو کہ کون سی حدیث جو ہے اس کو ترجیح دینی ہے۔ حالانکہ جمہور کا جو اصول ہے وہ یہ نہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہو گیا ہے، یہ 2 چیزیں جو بظاہر مختلف نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہیں یہ ان کو اکٹھا کر کے تو ایسا مفہوم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو دونوں حدیثوں کو جو ہے وہ قابل عمل بنا دے۔ جیسے کہ ایک اصول خود امام بخاری آگے بیان کریں گے کہ دینی شروع کر دی، اور ترجیح میں جو ہے وہ خاص طور پر میں نے جو ہے تو مشہور جو ہے کہنے کو تو یہ ہے کہ 3 راوی ہر طبقے میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ یہ اماموں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے اختلافی ہونے کی بنا پر یا کسی اور ہونے کی بنا پر۔ تو ویسے یہ ہے کہ امام طحاوی جو مخلص تھے انہوں نے جو ہے وہ 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک تو مشکل الآثار اور ایک معان الآثار۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حنفی علماء میں سے کتاب ہے، وہی جو ہے وہ سعودی یونیورسٹیوں میں دیگر یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ داخل نصاب ہے، ہمارے ہاں بھی یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ شرح عقیدہ طحاویہ جس کا نام ہے، یہ کتاب جو ہے وہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب طحاوی نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے جا بجا کہ حدیثیں جو ہیں وہ آپس میں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں اور حدیثوں میں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ آپس میں جھگڑا کرنے والوں میں وہ جو ہے وہ زیادہ تیز ترار ہوتا ہے۔ یہاں لان سے الحانہ کا معنی ہے زیادہ تیز ترار، زیادہ تیز ترار ہوتا ہے بے حجت ہی اپنی دلیل کے ساتھ۔ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ جس سمجھے کہ اب عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے، اس لیے میرا یہ حق بن گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دے رہا ہوں، گردن میں قیامت کے دن ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب یہ جو ہے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ عدالتی فیصلے کی حیثیت جو ہے وہ کسی کا حق نہیں بناتی، وہ صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ عدالتی فیصلہ کام آتا ہے، اس لیے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ کر دیا تو جھگڑا تو ان کا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد تو کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے۔ ہاں اگر اپیلیٹ کورٹ ہو تو اپیل میں چلا جائے گا، لیکن اسلام میں تو زیادہ اپیلیٹ کورٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہمارے۔ اب آپ جو ہے امام بخاری نے ایک اہم ترین حدیث جو ہے وہ بیان کر دیا، لیکن اس کی تائید کے طور پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو کسی کو حقدار نہیں بناتا۔ اب میرا خیال تھا کہ میں ایک اور حدیث سناؤں گا، اس میں کئی اور مسئلے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت جب یہ عملاً جو مسئلے پیدا ہوں گے نا پھر آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ کے ساتھ جمہور کی رائے یہ ہے کہ کوئی عدالت اگر غلط فیصلہ کرتی ہے تو اس کا حق نہیں بنتا۔ ابھی آپ بڑے خطرناک فیصلے سنیں گے ابھی جو آ رہے ہیں، بلکہ آپ کو جو ہے میں ایک فیصلہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسی صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی عدالتوں کے فیصلوں نے کیا بگاڑ پیدا کیے ہیں۔ اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے باب فی النکاح۔ اب یہ قال اذا سکتت وقال بعض الناس
علم تستاذ نیل بکرو ولم تزوج